بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ولاگر چینل۔ تو آج کے ولاگ میں چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے سابقہ صدر پاکستان، چیف آف سٹاف اینڈ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی میت کل بروز منگل کو پاکستان آئے گی اور ان کا جنازہ ادا کیا جائے گا یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ پرویز مشرف صاحب 11 اگست 1943 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے 65، 71 اور کارگل کی جنگوں میں شمولیت اختیار کی۔ پھر کارگل کی لڑائی کے بعد اس وقت یہ چیف آف سٹاف تھے، تو انہوں نے مارشل لا لگا کر جو ہے وہ پاکستان پر حکومت شروع کر دی۔ تب اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے، تو پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا۔ یہ تقریباً 79 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا۔ تو بات کرتے ہیں اب کچھ ملکی حالات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے انٹرنیشنلی سطح پر بات کریں تو ترکی اور شام میں شدید زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں، جن کی وجہ سے تقریباً ترکی میں ہمارے 200 کے قریب مسلمان بھائی شہید ہوئے ہیں اور شام میں تقریباً 300 کے قریب ہمارے مسلم بھائی شہید ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم کرے۔ تو اب سیاسی صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان آیا، وہ کہہ رہی تھی کہ ٹیشو کے ٹرک منگوائیں اگر انہوں نے آنسو پونچھنے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کو طنز کر رہی تھی۔ اس موقع پہ مجھے ایک شعر یاد آیا، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ تو یہ تو سیاست ہے، اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس میں اتنا جو ہے نا وہ آپ اتنی باتیں کریں جو آپ برداشت کر سکیں۔ روتے پتہ ہی کون تھے؟ وہ روتے تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نکالا، ہمارا کیا گناہ تھا۔ خان صاحب کو نکالا آپ نے تو آپ نے اس سے پوچھا تو نہیں، اس نے آپ سے پوچھا تو نہیں کہ مجھے کیوں نکالا، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ تو اب سننے کی ہمت رکھیں۔ باقی ایک غلطی خان صاحب سے ہوئی ہے، ایک تو انہیں قومی اسمبلی سے واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، دوسرا ان کو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ سب کو دکھائی دے رہا تھا کہ یہ اپنا سیٹ اپ لے کر آئیں گے، نگران سیٹ اپ، اور رج کے دھاندلی کریں گے، تو وہی ہونا ہے۔ لیکن عوام کی طاقت خان صاحب کے ساتھ ہے، یہ جتنا مرضی زور لگا لیں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیکھیں فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہوئی، اس آدم سواتی صاحب کی گرفتاری ہوئی، شہباز گل کی گرفتاری ہوئی، پھر اس کے بعد اب شیخ رشید کی گرفتاری ہوئی، عمران ریاض خان کی گرفتاری ہوئی۔ کوئی بتا دیں جو ان کا جذبہ کم ہوا ہو یا جن کی روتے ہوئے ویڈیو سامنے آئی ہو۔ طبیعت اچانک سے ماحول تبدیل ہونا تو طبیعت تھوڑی بہت خراب ہو جاتی ہے، اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے طبیعت خراب ہونے میں۔ وہ بھی ہے جو 3 سال ہو گئے ہیں ملک سے بھاگا ہوا ہے، علاج کروانے گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ 3.5 سال میں اتنا ترقی یافتہ ملک ہے وہ برطانیہ، وہاں کے ڈاکٹروں کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ اس کو مسئلہ کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ 3.5 سال میں ان کو یہی نہیں سمجھ آئی، اس بیماری کی نہیں سمجھ آئی، پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بغیرتی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں
IMF کے حوالے سے یہ حکومت IMF کے ساتھ مذاکرات میں اس حد تک ناکام ہوئی ہے کہ ہر شرط انہوں نے اپنی منوائی ہے. اس ملک کا ہر ریکارڈ انہوں نے چیک کیا ہے. اس ملک کی سبسڈی انہوں نے چیک کی ہے. اس ملک کی تمام پروجیکٹ چیک کیے ہیں. یہ ان کا حق بنتا ہی نہیں ہے چیک کرنا. آپ کی قرضہ دینا انہوں نے، آپ کا ملک نہیں خریدنا. اگر اتنا ہی ان کو ڈاؤٹ ہے پاکستان پہ تو خود آ جائیں نا، وزیر خزانہ خود لگائیں اپنا، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ عوام کا کچومر کیسے نکالنا ہے. یہ سارے ٹیکسز یہ سارے عوام پہ لگنے ہیں. آپ اپنی بھی تو عیاشیاں کم کریں نا، اپنا پروٹوکول کم کریں، اپنے سرکاری خرچے کم کریں. یہ سارا عوام نے قربانیاں دینی ہوتی ہیں، شروع سے عوام قربانیاں دیتی آ رہی ہے. اس کے بعد ایک واقعہ مجھے یاد آیا، یہ جو تجربہ کاروں کے ٹولے نے مذاکرات کیے ہیں اس کو لے کے. ایک بچہ تھا، اس نے نا پیپروں میں بازو پہ اپنے نا سوالوں کے جواب لکھ لیے. نگران نے اسے پکڑ لیا. جب وہ لے کر گئے سپریڈینٹ کے پاس تو اس پہ انکوائری لگ گئی. نگران نے کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ نا بازو پہ جو لکھا تھا نا اس کے آپ نے سے 3 سوال کیے جائیں گے. آپ نے وہ تینوں کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر وہ آپ سے پوچھے نا کہ یہ آپ نے کیوں لکھا تو آپ نے کہنا کہ یہ سوال تو نہیں تھے، یہ تو وہ میں پینسل چیک کر رہا تھا. اس کے بعد آپ کہنا کہ چلے اگر سوال بھی ہوتے تو سیاہی اتنی مٹ چکی تھی کہ کچھ سمجھ آنا ہی نہیں تھا. اگر فرض کریں میں نے سوال لکھے بھی ہیں، تیسرا سوال کہ اگر فرض کریں کہ میں نے سوال لکھے بھی ہیں تو وہ تو پیپر میں آئے نہیں ہیں. تو وہ بچہ جو ہے نا وہ PDM کی طرح اتنا ذہین تھا، وہ اس کو وہ تینوں جواب بھی بھول گئے. وہ بھی اپنے بازو پہ لکھ کے لے گیا. تو یہ جب مذاکرات کرنے جاتے ہیں تو ساتھ توڑے تو ان کے ساتھ پرچیوں کے ہوتے ہیں. ان کو ان کے مذاکرات کی کیا سمجھ آنی ہے؟ یہ اپنی پرچیاں ان کی مکس ہو جائیں تو چاہے گھر سے راشن کی پرچی پڑھ دیں. ان کو کیا پتہ لگنا ہے، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہی بندہ ہے جو باہر بیٹھ کے بڑھ کے مارتا تھا کہ میں 100 روپے پہ ڈالر لے کے آؤں گا، اب 278 کا ڈالر ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کے دور میں 124 روپے پہ ڈالر تھا شروع میں، جب انہوں نے حکومت میں آئے ہیں. جب انہوں نے حکومت چھوڑی ہے تو 178 روپے پہ تھا. ان کے تقریباً 37 ماہ میں عمران خان کے اگر تقسیم کیا جائے تو 50 روپے 55 روپے جو وہ ڈالر بڑھا ہے. اگر ان کو فی ماہ پہ تقسیم کیا جائے تو تقریباً 1.5 روپے ایک ماہ کے حساب سے بڑھا ہے. اور تجربہ کاروں کی 9 ماہ کی حکومت میں ڈالر 100 روپے بڑھ گیا ہے، 278 روپے ریٹ ہے اب. اوپن مارکیٹ میں تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو اگر اس کو تقسیم کیا جائے 9 ماہ پہ تو یہ تقریباً 11.5 روپے بنتے ہیں. یہ وہ تجربہ کار ٹیم تھی جو چلا چلا کر مہنگائی مارچ لے کر آئی تھی. ان کے عبدالواسع صاحب ہیں وفاقی وزیر، وہ کہہ رہے تھے جی ہم تو مہنگائی کی وجہ سے آئے نہیں ہیں مہنگائی ختم کرنے، ہم تو اس حکومت کو ختم کرنے آئے تھے، اس سے ریاست کو نقصان تھا، خطرہ تھا. اس ریاست کی عزت خان صاحب نے آ کے بنائی ہے. جس حد تک آپ نے انہیں بدنام کر دیا تھا نا اس ملک کو، یہ خان صاحب نے آ کے اس کی عزت بحال کی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کو خان صاحب سے خطرہ تھا. خدا را کچھ تو ہوش کے ناخن لیں، عوام آپ کی جان کو رو رہی ہے. کیا مانگ رہے ہیں آپ سے؟ جنرل الیکشن مانگ رہے ہیں؟ جنرل الیکشن کروائیں. اگر آپ کی پاپولیرٹی زیادہ ہے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.